رمضان اپنی برکات کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازے، اور امت پر اور ہمارے ملک پر انفرادی اجتماعی طور پر جو بھی کٹھن حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرمائے، اور پوری امت، پورے ملک اور تمام اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم شامل حال فرمائے۔ رمضان میں روزے کے ساتھ زکوٰۃ جڑ گئی ہے، ویسے اس کے ساتھ اس کا جوڑ شریعت نے تو نہیں رکھا، لیکن عام طور پر بہت زمانہ سے زکوٰۃ کے نکالنے کا اہتمام رمضان میں ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہی اس کے لیے منتخب ہو گیا ہے، شریعت کی طرف سے منتخب نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ زکوٰۃ کا اہتمام چاند کے مہینوں سے کیا جائے، دسمبر جنوری کے لحاظ سے نہ کیا جائے، چونکہ چاند کا سال وہ ہمارا 10 دن چھوٹا ہے، تو 33 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے اسکپ ہو جاتی ہے، تو اس لیے چاند کے مہینوں کے لحاظ سے زکوٰۃ کا انتظام کیا جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے اپنے بندوں کا، کسی کو دے کے آزمایا ہے، کسی کو نہ دے کے آزمایا ہے، کسی کے شکر کا امتحان ہے جس کو دیا ہے، کسی کے صبر کا امتحان ہے جس کو نہیں دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کا راستہ بتایا ہے، الصبر نصف الایمان والشکر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے۔ اور یہ دونوں سواریاں ہیں جس پر سوار ہو کر کوئی مرد عورت اہل ایمان جنت کا راستہ طے کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اب قرآن کی پہلی جو سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو عام طور پر اکثریت غافل ہو کر کہتے ہیں ہماری محنت ہے، ہماری کمائی ہے، ہم نے کمایا ہے، ہم جہاں مرضی خرچ کریں، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی ہی صفحے پر اس ابہام کو دور فرمایا کہ میرے بندے، یہ تیرے اللہ نے تجھے دیا ہے، وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا پھر اس میں سے اللہ کہتا خرچ کرو، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، سبحان اللہ، کہ وہ مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہارے پاس امانت ہے، اسے اوروں پر خرچ کرو۔ پھر اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، نہ آدھے کی شرط لگائی، نہ تہائی کی شرط لگائی، نہ چوتھائی کی شرط لگائی، اتنا تھوڑا، اور اس میں اتنی رعایت کہ ایک سال پیسہ فالتو پڑا رہے، 1 سال وہ خرچ نہ ہو، تو پھر اس میں سے اگر 1 لاکھ ہے تو 2500 غریب کو دے دے، کتنا تھوڑا ہے جی۔ اور 2500 نکل جانے سے پچھلا سارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور وہ 2500 بچانے سے سارے کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے دودھ میں پیشاب کا قطرہ گرے تو سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو 1 کروڑ اگر 1 سال پڑا رہا ہے تو اس پہ صرف 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے۔ ہم سے پہلے بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 10% تھی، ان کے 1 لاکھ پہ 10,000 زکوٰۃ تھی، 1 کروڑ پہ 10 لاکھ زکوٰۃ تھی۔ ہمیں اتنا اللہ تعالیٰ نے لو لیول گراف دیا ہے کہ 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ، 1 لاکھ پہ 2.500۔ تو دکھ درد کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے تو 100 میں 10 مل جاتے ہیں، لیکن جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ 1000 اکٹھے کروں تو ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا۔